بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص کا ایک مجرب وظیفہ، پیشاب کی ہر طرح کی تکلیف، پیشاب کی بندش، اگر یہ تکلیف میڈیسن سے ختم نہیں ہوتی یا ختم ہوتی ہے تو عارضی ہوتی ہے، چند دنوں کے بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پر دم کرے، اور یہ پانی اسے پورا دن میں وقفے کے بعد پلاتے رہیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے اتنا ہی اس کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پہلے دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا پیشاب کی بندش اور پیشاب کے اندر جلن یا جس طرح کی بھی تکلیف ہے، پہلے دن ہی آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا، اور دوسرے دن مزید فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے دن یہ مکمل طور پہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ دوبارہ سمجھ لیں، سورہ اخلاص آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، مریض خود پڑھ کے دم کرے یا گھر کا کوئی آدمی بھی پڑھ کے دم کر دے، ہر بندے کو سورہ اخلاص بھی یاد ہوتی ہے اور درود پاک بھی سب کو یاد ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اس کے لیے مشکل ہوں۔ گھر کے اندر میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ دم کر کے دے سکتی ہیں، مرد حضرات بھی دم کر سکتے ہیں، مریض خود بھی اپنے لیے یہ دم کر سکتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر لے، اور شام تک، رات کو سوتے وقت تک وقفے کے بعد وہ پانی مریض پیتا رہے۔ اگر وہ پانی کم ہو جائے اس کے اندر دوسرا پانی بھی ملا لے، اگر نہیں کم ہوتا، پانی زیادہ مقدار میں ہے، ٹھیک ہے، بچ بھی جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے دن اسی میں اور ملا کے پھر اسی طریقے سے دم کریں۔ یہ 3 دن عمل کریں انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پہ شفا ملے گی اور یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جو اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے ضرور عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔